یہ بہت بڑی چیز ہے، اہم چیز۔ بس یہ ایک چیز، دین کا صحیح علم جب بچہ سیکھ جائیں گا، بچی سیکھ جائیں گی، تو یہ تمام برائیوں سے بچیں گے۔ اسی لیے مکہ میں تمام برائیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت نازل کرا، اقرا، پڑھ۔ کیوں؟ جب علم آ جائیں گا۔ مکہ میں شراب پینے والے بھی تھے، سود کھانے والے بھی تھے، زنا کرنے والے بھی تھے، چوری کرنے والے بھی تھے، لیکن وہی لوگ جن کے اندر یہ برائیاں تھیں، ان لوگوں کے اندر علم آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، اللہ سے ڈرنے کا علم آ گیا، تو وہ تمام برائیاں چھوڑ دیے، وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیے۔ تو آج اگر تم قرآن و سنت کا صحیح علم دے دو ہمارے بچوں کو، تو پھر وہ بچے ہر برائی سے بچ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، آج مرتد ہونے کا فتنہ بھی ہم دیکھ رہے، اسلام چھوڑ کے بھاگ رہی ہمارے بچیاں، ہمارے بچے بھی۔ اس کی وجہ ہم ان کو بچپن میں صحیح علم نہیں دیے۔ ایمان کیا ہے جب ان کو معلوم ہوگا، اسلام کیا ہے جب معلوم ہوگا، جنت ہے یہ یقین ہوگا، جہنم ہے یہ یقین ہوگا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، یہ ڈر جب ہوگا تو پھر کوئی بھی بچہ گناہ نہیں کر سکتا، نہ وہ زنا کرے گا، نہ وہ شراب پیے گا، نہ وہ اور غلطی کرے گا۔ وہ تمام نوجوان سدھر جائیں گے جب ان کو تم صحیح علم دو گے۔ آج صرف نشہ کیا چڑھا، نہیں ہمارے بچے کو دنیا کا علم دینا، ہمارے بچے کو کیا ہے ڈگریاں یہ ہونا، ہمارے بچے کو اچھا پڑھانا۔ آج بچپن سے تعلیم کیا سوچ، کیا فکر کے ساتھ ہم لوگ دلاتے کہ بیٹا بڑا ہوگا تو تو ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہوگا تو تو انجینئر بنے گا، بڑا ہوگا تو بیٹا فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، اچھی کمائی ہوگی، امریکہ جا سکتا، لندن جا سکتا، کروڑ پتی بن سکتا، یہ گاڑی خرید سکتا، اس لیے پڑھنا ہے بیٹا، پڑھنا ہے۔ ارے میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، دنیا کی پڑھائی پڑھاؤ، بہت اچھی بات ہے، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، اچھی بات ہے، ڈگریاں دلاؤ، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو بنیادی علم، دین کا علم سکھاؤ۔ کہاں ہے آج علم؟ بچوں کو آج کلمے کا ترجمہ پوچھو نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھو نہیں معلوم ہے، اللہ کہاں ہے سوال کرو نہیں معلوم ہے، بیٹا جنت جہنم پہ یقین ہے کیا، قیامت کے دن ٹھہرنا ہے یہ یقین ہے کیا، پوچھو نہیں معلوم۔ اچھے اچھے ڈگریاں پڑھنے والی، ڈگریاں اور انٹر پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ہم نے سوال کر کے دیکھا، ہمارے پاس جب کیمپس لگتے ہیں تو ان سے پوچھ کے ہم دیکھیں ان کے پاس علم کیا ہے، نماز کے طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، دین سے دور کر دیے ہم لوگ اور دنیا کے پیچھے، دنیا کے علم کے پیچھے ہم لوگ لگا دیے، تو اب بچے کہاں سے ڈریں گے، کس سے ڈریں گے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو۔ پھر اسی طرح دیکھیے، جب دین کا علم سکھائیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ دین کا علم ایک ایسی چیز ہے، اگر تم دین کا علم سکھا دو، اس کے اندر ساری خوبیاں آ جائیں گی، وہ ہر برائی سے بچ سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں کہتا ہے، کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تمہارے بچے کو تم اگر اللہ کا ڈر ایسا سکھائے کہ دیکھ بیٹا، بچپن سے اگر یہ سکھائے، دیکھ بیٹا اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اگر اس کو ترجمہ سناتے ہیں، اس کو یہ آیت اگر سکھاتے ہیں بچپن سے، دیکھ بیٹا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا، دل میں چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا۔ بیٹا تو ابا سے چھپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہا، ابا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے کیا دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا۔ بیٹا دل میں تو کیا چھپا کے رکھا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، تیرے امی ابا کو نہیں معلوم ہوگا۔ بیٹا تو منصب سے، معاشرے سے، دوستوں سے، لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر سکتا، اللہ سے چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا مرنے کے بعد جہنم ہے، اللہ جہنم میں سزا دیتا۔ بیٹا یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، بیٹا یہ ہمارے لیے تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہاں پر ہم اچھے عمل کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیشہ کی خوشی ہے۔ بیٹا کافروں کے لیے یہ جنت ہے، مسلمان کے لیے یہ ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، یہاں انجوائے کرنے کی زندگی نہیں ہے۔ بیٹا یہ انجوائے کرنے، کھیلنے، کودنے، ناچنے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیٹا اصل میں ہماری خوشی مرنے کے بعد جنت میں ہے۔ بیٹا ہمیں نیکیاں کر کے جانا ہے، بیٹا اللہ کی بات سن کے جانا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ زندگی گزار کے جانا ہے ہم کو، اس لیے کہ ہم اگر اللہ رسول کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، مرنے کے بعد بیٹا تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں خوشی کی زندگی دیتا۔ بیٹا ایسی تعلیم جب دو، یہ تمام چیزیں بچپن سے سکھاتے رہو، قرآن کا ترجمہ اس کو سناتے رہو، چند آیتیں ہی کیوں نہیں اس کو سکھاتے رہو، تو پھر وہ کیسے گناہ کر سکتا۔
कैसे गुनाह कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, वो बच्चियाँ कैसे भाग सकती अगर उसको ये मालूम हो कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मेरे अम्मी अब्बा नहीं देख रहे लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, तो वो बच्ची कैसे माँ बाप को छोड़ के जिनाकारी करते हुए गैरों के साथ, गैर महरमों के साथ बात कर सकती है, भाग सकती है। मेरे भाइयों, ये तालीम है। तो अल्लाह का डर सिखाना और सही इल्म देना बच्चों को। उसके अलावा मेरे भाइयों, आज इल्म की अगर मैं बात करूं तो कितना अफसोस होता है, आज पढ़ाने वाले, आज थोड़ी बहुत उम्मत की फिक्र रखने वाले बच्चों को, मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को सुधारने या सिखाने की कुछ कोशिश करते हैं। कभी कभी कहीं पर मस्जिदों के जिम्मेदार या कुछ उलमा, कुछ दाई अगर दीन का इल्म सिखाने की कुछ ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं यही 5-6 साल, 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन कोई नौजवान आज तक मैंने नहीं देखा, बहुत कम देखा, ऐसे बहुत कम और ना के बराबर देखा, वहाँ पर 18 साल से लेके 25 साल का कोई नौजवान इल्म सीखने के लिए आज तैयार नहीं है। माँ बाप छोटे बच्चों को इसलिए भेज देते, घर में है तो सताता बोल के छोटे बच्चों को भेज देते, जा बेटा जा, मस्जिद में कुछ तो भी कैंप लगा, कुछ तो भी सिखा रहे, कहते जाओ। लेकिन 18 साल 20 साल के नौजवान को कोई भेजता? 18-20 साल का नौजवान कहीं पर अल्लाह का डर, अल्लाह के कुरान और हदीस की तालीम सीखने के लिए कहीं पर जाता? नहीं जाता। वो आवारा हो चुका, वो माँ बाप के हाथों से निकल चुका, अब वो माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दीन का इल्म है नहीं और दीन का इल्म सीखने की फिक्र भी नहीं है आज नौजवानों को। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी गलती हो रही।